ایک بار پلے باندھ لو، جو جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اور جن کی ہو چکی ہے وہ بھی، اپنے اوپر یہ لازم کر دیں کہ کبھی بھی طلاق غصے کی حالت میں نہیں دینی ہے، چاہے بیوی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ میری بیوی نے ایسی حرکت کی ہے کہ اتنا شدید غصہ آیا کہ اب میرے پاس طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی کر لیا ہو اس نے، جب آپ کو غصہ آیا نا تو آپ سوچو کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے دینے کا، مگر ابھی دوں گا نہیں، اب سے ٹھیک 5 گھنٹے کے بعد دے دوں گا، ڈائری میں لکھ لو۔ بھائی غصہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو دو، جلدی سے فارغ کرو، بھائی یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کہنا ہے بھائی دینی ہے نا، فیصلہ کر لیا نا، اب سے ٹھیک 5 گھنٹے کے بعد دے دوں گا، ڈائری میں لکھ لو۔ پھر 5 گھنٹے کے بعد اگر دینے کا دل چاہ رہا ہے، اگر غصہ 5 گھنٹے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر 5 گھنٹے تک بھی کسی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ آدمی، اتنا لمبا غصہ کسی کا نہیں چلتا، دماغ کی رگ پڑ جاتی ہے اس سے، تو پھر تو وہ ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی، طلاق کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ عزم کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے ایسے وقت میں کنٹرول کرنا۔ بولو میں ڈنڈے سے مار دوں گا، میں تھپڑ مار دوں گا، ہر چیز کی تلافی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے تھپڑ مار دیا نا، اس کی بھی تلافی ہے، اس کی تلافی ہے۔ تھپڑ مار دیا، ڈنڈا مار دیا کھینچ کے، ہڈی ٹوٹے گی نا، جڑ جائے گی، اور اس کے کچھ اضافی کچھ احسان کر دینا اس کے اوپر۔ ڈنڈے ونڈے نہ مارے، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا نا، لاتے گھوسے مار دیے اس کو، لیکن طلاق نہ دو کبھی بھی، کیونکہ اگر جو واقعات ہمارے پاس آتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے، آپ خون کے آنسو رونا شروع کر دو گے۔ غصے میں جب بھی کسی نے طلاق دی ہے اس کو بعد میں افسوس ہوا ہے کہ میں نے غلط کیا، بہت افسوس ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، جتنے لوگ ہیں یہ سب یہ عزم کر لیں کہ غصے میں کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا۔ زبان اپنی نا دانتوں کے نیچے دبا کے چبا ڈالنا، اس کا بھی علاج ہو جائے گا، آرٹیفیشل زبانیں لگ جاتی ہیں آج کل۔ لیکن طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے۔ اس کے نقصان پتہ ہے کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے پچھتاوا ہوتا ہے آدمی کو، اس سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بیچ ڈالتا ہے آدمی۔ جب بچوں کو رلتا ہوا دیکھتا ہے نا تو پھر اپنی مرضی کے مفتی بھی مل جاتے ہیں اس کو، اور اپنی مرضی کے فتوے بھی مل جاتے ہیں اس کو، مسلک تبدیل کر دیتا ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے مسلک کو تبدیل کر دینا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے، اور اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ موت سے پہلے آپ سے اللہ ایمان کی نعمت کو چھین لے، کیونکہ آپ نے دین کو تماشا اور مذاق بنایا۔ تو ادھر ادھر کے فتوے لانا شروع کر دو گے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ طلاقیں دے کے جب پچھتاوا ہوتا ہے، ایسے واقعات بھی بہت ہیں، جب ان کو کہیں گنجائش نظر نہیں آتی، سب علماء سے رابطہ کیا، سب کہہ رہے ہیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی، تو وہ نتیجہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتے، ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں اسلام کو، کافر ہو کے مرے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو اب ایسے لوگوں کو کہ ایمان کو بچانے کے لیے مسئلہ تو تبدیل نہیں کیا جائے گا نا، بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی۔ ایسے لوگوں کے ایمان سے بچانے کے لیے مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا، ہوتا ہے کافر ہو جائے کافر۔ لوگ کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو یہ چھوٹی سی غلطی ہے نہیں، چھوٹی سی غلطی ہے نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جذبات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، گولی بھی چل سکتی ہے جذبات میں۔ جب گولی چلتی ہے تو بندہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا سامنے والا؟ کسی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق تھی، بہت شدید غصے میں ہلکا سا ٹریگر دبا دیا اس نے۔ طلاق میں تو پھر بھی 3 دفعہ بولنا پڑتا ہے نا، اس نے کیا کیا؟ ہلکا سا ٹھا کر دیا، بس یوں کر کے ہلکا سا کھینچ دیا، اور سامنے والے کے سر میں لگ گئی۔ لٹکا چھوڑ دیں گے لوگ اس کو؟ نہیں چھوڑیں گے بھائی، کیا کہ ہلکا سا یوں ہی تو کیا ہے، زبان سے طلاق تو نکلی ہے۔ تو بھائی ایک چیز کا یہ دیکھا جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے دے دیں گے تو یوں ہو جائے، اتنا بڑا مسئلہ یہ اسلام کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جہالت شریعت میں عذر نہیں ہے. آپ بندوق ہاتھ میں لے لی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلیل کا کام کرے گی یا اس میں سے پانی نکلے گا اور یا اس میں سے گولی نکلے گی، آپ نے اس سامنے والے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا، اب دماغ میں سے گولی آر پار ہوگی. آپ کہہ رہے ارے اچھا میں تو سمجھا یہ پلاسٹک کی تھی، اچھا میں تو سمجھا کہ اس میں سے پانی نکلے گا، میں تو سمجھا اس میں گولی تھی ہی نہیں. تو کیوں سمجھے آپ؟ جب آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کا کیا فنکشن ہے، اس کا کیا کام ہے، آپ کسی سے پوچھ لیتے. تو آپ کو شادی کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اس نکاح کو ختم کرنے کا اسلام میں کیا طریقہ ہے، یہ کیسے ختم ہوتا ہے. تو میرے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہیں، لوگ پھر لڑتے ہیں، یہ تو کیا ہوا، میں کہا یہ تو یہی ہو گیا، میرے باپ کا دین نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں تو چھوڑ دو دین کو. کس نے کہا ہے بھائی؟ جہنم میں اتنے سارے لوگ جائیں گے تو ایک آپ بھی ہو گئے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، کیا خیال ہے؟ جب اتنے سارے کافر جہنم میں جا رہے ہیں تو ایک اور چلا گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے مذہب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا.